السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خواتین و حضرات، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو لو جی الحمدللہ آج کے ہمارے خوبصورت دن کا آغاز ہو چکا ہے جی۔ خوبصورت دن کون سا ہے جی؟ خوبصورت دن ہے آج جمعۃ المبارک کا، بڑا ہی برکتوں والا دن۔ تو بھائی جان، جمعہ کے دن کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے دن کا جو ہے نا آغاز وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ہوا ہوگا۔ تو بھائی جان ذرا دیکھیں آپ جمعۃ المبارک کے دن کا جو ہے نا نظارہ دیکھیں آپ، آسمان پر بادل دیکھیں، دائیں بائیں ہریالی دیکھیں آپ۔ تو بھائی جان اس خوبصورت موسم سے لطف اندوز بھی ہوئیں، اور جو دن ہے وہ ہے جمعۃ المبارک کا دن۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو اور اپنی زبان کو معطر کرو درود پاک کے ساتھ۔ تو بھائی جان کثرت سے درود پڑھنا آپ نے، جمعہ کا دن ہے اور چلتے پھرتے گاڑی پر سفر کرتے ہوئے درود شریف کا جو ورد ہے اس کو نہیں چھوڑنا۔ تو فائنلی بھائی جان آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں جی ملتان جانے سے پہلے ہم جو ہے نا وہ گھر کے چھوٹے چھوٹے تقاضے ہیں ان کو نپٹائیں گے جی۔ سب سے پہلے گاڑی کے اندر فیول ڈلواتے ہیں، کیونکہ فیول ہوتی ہے جی گاڑی کی جان۔ جیسے انسان روٹی کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو یہ گاڑی بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کے اندر کوئی فیول ڈلے گا تو اس کے اندر جان آئے گی۔ تو بھائی جان آپ دیکھیں ستھرے پنجاب سے ہم نکل رہے ہیں جی، ستھرا پنجاب۔ جیسا کہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ ملتان روڈ ٹوٹل جانا وہ زیر تعمیر ہے، اور ہم جائیں گے خانے وال کی طرف سے۔ پہلے خانے وال جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم ملتان جائیں گے۔ ابھی مزہ آئے گا نا بھائی جان پیٹرول پمپ پہ ہم پہنچ چکے ہیں جی۔ بھائی جان دیکھیں بڑا وی آئی پی پیٹرول پمپ، بہت اچھی ایوریج ہے ان کی، بلکہ آپ رش سے کچھ نہ کچھ اندازہ لگا لیں گے۔ ایسا لگا میرا مذاق؟ ارے بھائی 4000 کا ڈال دو۔ تو بھائی جان یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، آپ کو پیچھے کوٹھی نظر آ رہی، تو یہ کوٹھی شوٹھی کا کوئی چکر نہیں ہے، یہ صرف جو ہے نا وہ پیچھے فلیکس نظر آ رہا ہے، دیکھیں۔ A few moments later. تو فائنلی بھائی جان پیٹرول ڈلوانے کے بعد جی ہم نکل پڑے ہیں۔ ماشاءاللہ سامنے بادل دیکھ رہے ہیں آپ، نظارہ دیکھیں بھائی جان، بس رہا نہیں جاتا، تڑپ ہی ایسی ہے نا۔ تو بھائی جان 2-3 تقاضے ہیں جی گھر کے، وہ کرنے ہیں، سبزی وغیرہ لینی، جمعے کا دن ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر ہم نکلتے ہیں جی ملتان کی طرف۔ بس آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا تو بھول ہی گیا کہ ملتان ہم کیوں جا رہے ہیں۔ بھائی جان ملتان ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ایک ہمارے بچپن کے دوست آ رہے ہیں جی، ایئرپورٹ سے ہم نے ان کو ریسیو کرنا ہے، سعودیہ سے آ رہے ہیں، تو ہمارا بچپن گزر گیا اکٹھے، تو ان کی مجھے ایک کال کہ آپ نے جو ہے نا وہ کل مجھے ریسیو کرنا، تو بھائی جان ہم ان کو لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ بس آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا، انشاءاللہ آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے، آپ کو دکھائیں گے بھی۔ تو بھائی جان یہ سامنے دیکھیں، یہ کیا ہے؟ اے کیا ہے یہ؟ سامنے ذرا دیکھیں اور بتائیں۔ یہ ہے جی گلاب کے پھول۔ یہ گلاب کے پھول نہیں ہے، وہ پنجابی کی مثال ہے، کھوتے نو کی پتہ گلکاندہ، ایک گلکند بن رہی ہے بھائی جان۔ تو بھائی جان گلکند کبھی آپ نے کھائی ہے؟ کھوتے نو کی پتہ گلکند کینو کہندے نے۔ تو بھائی جان یہ وہی گلکند ہے جو یہاں پر جو ہے نا وہ بننے کے لیے پہلا پروسیس کا شروع ہو گیا ہے۔ یہ پھول گرائے ہوئے، جب یہ پھول خشک ہو جائیں گے، اس میں مٹی بھر جائے گی، اس میں طرح کے جو ہے گند آلود آ جائیں گی، پھر یہ شاندار قسم کی ہاں، تو جب بھائی جان اس کے اندر کوڑا کرکٹ چلا جائے گا نا، تو اس کے بعد پھر اس کے اندر جو نا جو سب سے ناقص میٹھا ہوتا ہے نا شوگر، وہ اس کے اندر ڈالی جائے گی، پھر یہ بن جائے گی گلقند۔ پھر یہ اس مثال پر پہنچ جائے گی کہ کھوتے نو کی پتہ ہے گلقند کینو کہندے نے۔ تو بھائی جان یہ بندہ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ پہلے کبھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ ہوں نوید بھائی طبیعت سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ کدھروں آ رہے ہو؟ پانی دے کر کر صاحب، ہاں پانی دے کر آ رہے ہیں ہم۔ پانی ختم ہو گیا ہے؟ جی جی کر صاحب، یار پانی ختم آپ کے پاس فرصت بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 22 تاریخ ہے؟ اوئے وہ بتایا نہیں آپ کو کسی نے؟ کچھ نہیں، مجھے میں نے کسی کی کوئی بات نہیں سنی، مجھے اتنا پتا بھی آج 22 تاریخ ہے۔ میں صرف 22 تاریخ کی تھا، آپ کو پتا ہوگا نا، میں نے تو آڈینس کو تو نہیں بتانا، لیکن آپ کو تو پتا نا کس چیز کا ہوتا تھا۔ مجھے بھی اس ٹائم تو بول گئے وہ تو۔ ہاں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ذمہ داری کو ذمہ داری بھائی جان سمجھا ہی نہیں۔ اگر آپ ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتے تو کبھی ایسا نہ ہوتا۔ تو فائنلی بھائی جان ہم پہنچ گئے ہیں جی ماشاءاللہ سبز منڈی کے دروازے پر جی۔
یہاں سے خریدیں گے جی سبزی، پھر اس کے بعد نکلیں گے. اب یہ ذرا رش دیکھیں، رش آج کم ہے، پتہ نہیں کیوں، کیا وجہ. میرا خیال ہے وہ لوگ جو ہے نا وہ صبح صبح لے کر نکل جاتے ہیں اپنے گھروں کی طرف. ٹھیک ہے چلو جاؤ نا دکاندار سے. پھر بھائی جان بھائی کہہ رہے کہ میرا تعلق والا اسے سبزی نہیں دے دیا. تو فائنلی بھائی جان سبزی لینے کے بعد ہم پہنچ گئے جی اپنے گاؤں کے اندر. تو یہاں سے گھر دیں گے سبزی اور اس کے بعد نکلتے ہیں. A few moments later. تو بھائی جان پانی میں نے لے لیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ہمارا اپنا فلٹر ہے پانی والا. تو بھائی جان ہمیں جو ہے نا وہ سب سے VIP پانی اپنے گھر کا ہی لگتا ہے. تو ہمیں جو ہے نا وہ بازاری پانی اچھا نہیں لگتا، اس لیے ہم اپنا پانی ساتھ رکھتے ہیں سفر کے لیے. تو بھائی جان بادلوں کے دامن کے اندر دیکھیں ہماری مسجد، اللہ اکبر کبیرہ، ماشاءاللہ. دیکھیں بھائی جان جتنی یہ باہر سے خوبصورت نظر آ رہی ہے اس سے ڈبل ٹرپل ہی اندر سے خوبصورت. ماشاءاللہ ٹائلیں لگی ہیں جی، بڑا VIP ماحول ہے جی ماشاءاللہ. تو بھائی جان گاؤں میں یہ لوگ دیکھیں، کیونکہ جمعے کا دن ہے نا تو لوگ جلدی جلدی اپنے گائے کے لیے چارہ لے کے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ٹائم سے کام ختم ہو جائے. بھائی جان بڑا مشکل کام ہے، جس دودھ کو ہم بڑے مزے کے ساتھ پیتے ہیں نا، اس مزے کے پیچھے بھائی جان یہ ان لوگوں کی بے تحاشا محنت ہے. ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے ہمیں خالص دودھ ملتا ہے. بھائی جان اس بندے کو آپ جانتے ہیں، یہ بندہ سفید سوٹ پہن کر سجا ہوا کہ جیسے جو ہے نا وہ دلہن لینے کے لیے جا رہا ہو. جیسے جو ہے نا برات آ جاتی ہے نا، برات، تو جس دن اپنی برات پہ بندہ بند سنور کر جاتا اس طرح یہ بندہ سجا ہوا ہے. بھائی جان نہیں، یہ جو تو نے میری بات سنے نا، تو نے سفید سوٹ پہنا ہوا ہے، گھڑی پہنی ہوئی ہے، تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تو جا رہا ہے کوئی دلہن لینے کے لیے. دلہن ہی ہے وہ، بچپن کا دوست ہے نا، ہے کہ نہیں ایسے؟ تو بھائی جان ہمارا بچپن کا دوست آ رہا ہے، ہم اس کو لینے کے لیے جائیں. اب دیر کتنی ہے؟ کوئی دیر نہیں ہے. تو یار اس کے ساتھ رابطہ ہوا ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ پہنچا کہ نہیں؟ کتنی دیر میں پہنچ جائے؟ ہو گیا رائٹ ٹائم 12:30 اس نے پہنچ جانا. اچھا چلو پھر جلدی جلدی کرو یار. بھائی جان نکلنے سے پہلے خوشبو لگا لیتے ہیں، سنت ہمارا. بھائی جان خوبصورت جو ہے نا وہ بندہ خوبصورت چہرے کے ساتھ خوبصورت خوشبو لگا لینا، میں کہتا ہوں اپنا ہی ماحول بن جاتا ہے. بھائی جان اور بھی بابے ٹھیک ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے. انٹرنیشنل برانڈ اگر آپ نے دیکھنا، انٹرنیشنل برانڈ تو یہ ہے جی وہاب ہے. تو فائنلی بھائی جان ملتان کے اندر ہم انٹر ہو چکے ہیں جی. تو بھائی جان انڈر پاس سے گزرنے لگے ہیں جی. ابھی مزہ آئے گا نا یار. ملتان کے اندر یہ بہت بڑی مصیبت ہے یار. یہ دیکھیں آپ گاڑی جو ہے نا وہ کھڑی ہو گئی ہے، روڈ بلاک ہو گیا. رش دیکھیں یار آپ کی طرح. تو میرا خیال ہے کہیں کوئی جو ہے نا وہ کالج یونیورسٹی میں چھٹی ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں پچھلے تقریباً جو ہے نا وہ آدھے گھنٹے سے ہم یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں یار. ذلیل و خوار ہو گئے. A few moments later. تو بھائی جان بڑی مشکل کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم نکل آئے ہیں جی. دعائیں پڑھی ہم نے، لیلا فی قریش ایلا فی قریش الشتاء والصیف. ہم پڑھتے رہے تو بھائی جان اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے. تو جو بندے کو ہم لینے کے لیے جا رہے ہیں وہ بھائی جان پہنچ گیا ہے. کال پہ کال کی جا رہا ہے، کال پہ کال کی جا رہا ہے، ابھی آئے نہیں، میں تھک گیا ہوں بیٹھ کے. تو بھائی جان ہم جا رہے ہیں جلدی جلدی تاکہ اس کے پاس پہنچ جائیں. انتظار کی گھڑیاں بھائی جان ختم ہو رہی ہیں. تو جو ہے نا وہ اس کی بےتابی بڑھ رہی ہے کیونکہ اس کے بیوی بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں. اب وہ ٹینشن میں آ گیا کہ یار ابھی تک آپ پہنچے نہیں. میں سعودیہ سے یہاں پر آ گیا ہوں. کون ہے یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ تو فائنلی بھائی جان ملتان پہنچ گئے. جمعے کا وقت ہو گیا، جمعہ پڑھ لیں یار پہلے. بھائی جان ملتان پہنچ گئے ماشاءاللہ. تو جو ہے نا یہاں سے ہم وکاس بھائی مجھے کھلانے لگے ہیں گول دہی بلے، دہی بلے، گول گپے اور ساتھ چکن قورمہ. ہوئے ہوئے ہوئے. تو پیشاب کرو جلدی جلدی.
تو فائنلی بھائی جان ہم کینٹ ایریے کے اندر داخل ہو گئے. یہ آپ کو سامنے توپ نظر آ رہی ہے. یہاں سے تقریباً ہمارا سفر رہ گیا جی ایئرپورٹ کا. جی بیٹا ایک منٹ بتاتا ہوں آپ کو. تقریباً سفر رہ گیا بھائی جان ہمارا صرف 10 منٹ کا. A few moments later. تو الحمدللہ بھائی جان یہ سامنے دیکھیں جی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہم پہنچ چکے ہیں. دیکھیں بھائی جان گاڑیاں دھڑا دھڑ اندر جا رہی ہیں. تو رش یہاں پر بہت زیادہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہر بندہ ہی جو ہے نا وہ آنے جانے میں لگا ہوا ہے. مارو ہم کو زندہ مت چھوڑو سالو. ہم کوئی مندر کا گھنٹہ ہے کہ کوئی بھی آ کے بتا. فائنلی بھائی جان ایئرپورٹ کے اوپر پہنچ گئے. یار رش دیکھیں آپ, ایسے لگتا ہے کہ جیسے سارے لوگ ہی جو ہے نا وہ باہر آ رہے ہیں جا رہے ہیں. دنیا کے سارے سلسلے ختم ہو گئے, بس ایک ہی کام باقی ہے, وہ بھی جہاز پہ بیٹھنا. بھائی جان رش دیکھیں آپ, میں کہتا ہوں ذلیل ہو گئے. پچھلے تقریباً کو 1.5 گھنٹے سے ہم یار لائن میں لگے ہوئے ہیں. تو میں کہتا ہوں حیران کن بات یہ ہے کہ رش ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. جتنے لوگ چلے گئے ہیں اتنے ہی, اس سے زیادہ بلکہ پیچھے لوگ آ گئے ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو اس مرر سے آپ دیکھیں کیسی لائن لگی ہوئی ہے. یہ لائن دیکھیں اور یہ سامنے لائن دیکھیں. میں کہتا ہوں کہ لائنیں لگی ہیں بھائی جان, ہر طرف رش ہی رش ہے. اور پیچھے جو ہے نا وہ جب ہم اس طرف مڑے ہیں, موڑ مڑا ایئرپورٹ کا, تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ رش تھا بھائی جان. تو بہرحال جو ہمارا دوست تھا بچپن کا جس کو ہم لینے کے لیے آئے, تو وہ بھائی جان بیچارہ خود وہاں سے نکل کر بے یار و مددگار باہر آ گئے دروازے پر. تو بھائی جان یار ایک بہت بڑا امتحان بن گیا. اب اس وقت جو ہے نا وہ جمعے کا ٹائم ہو گیا. تو یار میں جو ہے نا وہ بڑا پریشان ہوں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے کہ جمعہ بھی ہم نے پڑھنا ہے اور اوپر سے ہم ایئرپورٹ میں بھی داخل ہو گئے ہیں. ہر طرف سے جو ہے نا وہ امتحان بن گیا. آپ لوگ خصوصی دعا فرمائیں میرے لیے, اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جمعہ بآسانی باکرامت ہو جائے. ٹینشن نہ یار بنے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ جب رہ جاتا ہے نا تو پورا جو ہفتہ ہے نا وہ نحوست کے ساتھ ہی ہوتا ہے. جب جمعہ با جماعت پڑھیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ پورے ہفتے کے اندر خیر اور برکت ڈال دے گا. تو بھائی جان گاڑی کو میں کر رہا ہوں سائڈ پہ پارکنگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ مین وجہ کہ ہم جو ہے نا جس بندے کو لینے کے لیے آئے تھے وہ خود بخود ہی آ گئے, تو گاڑی کو ہم لگا رہے ہیں جس سائڈ پر. اس لیے کیونکہ فائدہ نہیں ہے اندر جانا, وہ ٹائم زیادہ ویسٹ ہو جائے گا, اس لیے گاڑی کو کرنا ہوگا اس سائڈ پہ. تو یار بڑا مسئلہ بن گیا, گاڑی ہوگی خراب, پتہ نہیں کیا ہے یار. اس کو آٹو گاڑی ہے تو یقین کرے کہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی. پہلے ایک بیٹری لگائی ہے اس کے ساتھ بھی نہیں ہوئی. اب جو ہے نا وہ قاری وقاص صاحب کو بھیجا کہ آپ جو ہے نا وہ لے کر اچھے الیکٹریشین کو اس کے بعد چیک کریں. تو فائنلی بھائی جان جمعہ چھوڑنے کا نقصان یہ ہوا ہے جی, آج گاڑی ہو گئی تھی خراب. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ بھی شکر ہے جی گاڑی دوبارہ سٹارٹ ہو گئی ہے. تو اتنا تو طے ہو گیا کہ جب بھی آپ جو ہے نا وہ اس طرح کا کام کریں گے نا پٹھی آپ کو پڑ جائے گی, جیسا کہ ہمیں پڑ گئی ہے. میں کہتا ہوں کہ جسم پورا پسینے پسینے ہو گیا. تقریباً 2-2.5 گھنٹے جو ہے نا گاڑی سٹارٹ ہوئی. مسئلہ یہ تھا کہ بیٹری لگانی تھی. وہ سامنے آپ دیکھیں الیکٹریشین کلکتے سے منگوایا, کلکتے سے. یہ بندہ اسپیشل کلکتے سے ہم نے بلوایا اس کو. تو اس نے جو ہے نا وہ صرف 2 تاریں لگائیں اور بیٹری لگائی اور سلف لگا اور گاڑی سٹارٹ ہوئی ہے. دیکھیں الحمدللہ گاڑی سٹارٹ کری ہے. تو بھائی جان جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہو جائے, سارے کام چھوڑنے کے بعد اللہ کے حضور ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ ہم سجدہ ہو جائیں. فرض جو ہے نا ہمارے پر جو چیزیں فرض ہیں ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم ان کو کریں. ان نئے راستوں کی نئی روشنی, ان نئے راستوں کی نئی روشنی, ہم کو راس آئی ہے اور نہ راس آئے گی, ہم کو کھوئی ہوئی روشنی. تو فائنلی بھائی جان ہم اپنے گاؤں کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ پہنچ گئے ہیں. تو تھوڑا سا لیٹ اس لیے ہو گئے کہ جمعہ تو رہ گیا تھا, پھر ظہر کی نماز پڑھنی تھی. تو جو اللہ کو منظور ہوتا وہی. جو ہمارا دوست آیا تھا بھائی جان وہ میں نے آپ کو دکھایا اس لیے نہیں کیونکہ وہ جو دوست تھا نا ہمارا وہ اس کی فیملی ٹوٹل ہمارے ساتھ تھی نا. تو اس لیے جو ہے نا وہ پھر میں نے کیمرہ جو ہے نا وہ بند ہی رکھا, کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ بھائی جان ہم کسی کی ماں بہن کو نہیں دکھائیں گے, ہر ماں بہن کی عزت کی حفاظت کریں گے, وہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہمارا ایک فین ہے جی, جو ہے نا وہ دیکھیں رکشے پہ جا رہا ہے, محبت کرتا ہے, ہماری ویڈیوز بھی دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چاہتے ہیں بہت زیادہ کرتا ہے. A few moments later. تو بھائی جان یہ دیکھیں انڈے ہم نے لے لیے ہیں اور جناب گھر سے کال بھی آ گئی انڈوں کے لیے. تو بھائی جان انڈے شنڈے لے لیے جی. جس بھائی کو لے کے آئے تو اس نے بڑا VIP قسم کا کھانا بنایا ہوا تھا ہمارے لیے, بڑا اصرار کیا اس نے. لیکن آپ کو پتہ ہے نا ہم جو ہے نا وہ
اپنے گھر کا کھانا کھانے کے زیادہ شوقین ہے. ویسے باہر کے بھی شوقین ہیں لیکن وہ ہوٹلوں کا. اگر ہوٹل پہ نہ ہو تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر کھائیں, کیونکہ جو ہماری گھر والی نے بڑا وی آئی پی قسم کا جو ہے نا وہ چکن بریانی بنائی ہے جی, ساتھ اس کے چکن کڑھائی بنائی ہے, اور ساتھ بنائی ہے جی وی آئی پی قسم کی شامیاں. تو بھائی جان ہم تو وہ کھائیں گے. ہم یہ دیکھیں اپنے گھر کے پاس پہنچ گئے. تو بھائی جان آج کے ویلوگ کو کر رہے ہیں جی یہیں پر ختم. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی جان چینل کو کر دیں سبسکرائب, محبتیں بانٹیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ. کرے دل ربا بن کے آیا روح ارزو